تو فرمایا وہ کنیزیں جن کا جو آپ کی ملکیت میں غنیمت میں آئی ہیں، اور حلال ہے نکاح بنات عمے کا، چچا کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بنات عمات کا، اور پھپھیوں کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بنات خالے کا، اور ماموں کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بنات خالات کلتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ہجرت ہو رہی تھی تو فرمایا ان سے حلال ہے جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے جب تک ہجرت نہ کریں حلال نہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا تماشا اس عہد میں بن چکا ہے۔ ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں، یہ اب ایک نئی قسم نکلی ہے اس دور میں، لبرل مسلمان میں۔ لبرل کیا ہے؟ وہ جو شرعی حلال حرام ہے ان سے مبرہ ہو، جو مغربی سوسائٹی میں جائز ناجائز ہے اس پر عمل کرے، وہ لبرل ہے۔ جو حلال شرعی ہیں ان کی پرواہ نہ کرے، جو حرام شرعی ہیں ان کی پرواہ نہ کرے۔ مغرب جس کو پسند کرتا ہے اس کو پسند کرے، جس کو مغرب پسند نہیں کرتا اسے پسند نہ کرے۔ تو مسلمان بھی رہے وہ لبرل مسلمان ہے۔ تو ہمارے لبرل مسلمان دوسرے چوتھے یا تقریباً روزانہ ہی یہ موضوع چھیڑے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، وہ جی فلاں بیماری اس وجہ سے آیا کہ ان کی کزن میرج ہے، یہ پہلا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی پھپھی چاچا کی بیٹی، تو یہ چچا زاد کو کزن کہتے ہیں، جو کزن میں چچا زاد سے شادی ہوئی ہے اس لیے یہ بیماری ہے۔ تو کل پرسوں میں سن رہا تھا، بڑا زور لگا رہے تھے، قرآن کریم نے گن کے بتایا کہ چچا کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، پھپھی کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے شادی حلال ہے۔ یہ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ یہ اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ یہودیوں کے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی، اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو اسلام میں جو اجازت ہے اس پر پھر وہ اعتراض اسلامی قاعدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کرتے، جس کے آگے مدعی یہ لبرل مسلمان بھی بن جاتے ہیں اور اسے پھر اچھالتے رہتے ہیں۔ ایک سادہ سا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پاکستان سے پہلے یہاں ہندوؤں کو بستے بھی دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ہندو بچے، سکھ بچے پڑھتے بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے، ہندو اور سکھ ہمارے استاد اور ٹیچر بھی سکولوں میں تھے۔ ہندوؤں کے ہاں جہاں تک دور نزدیک ان کی کوئی رشتہ داری ہو وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے۔ یہاں تھے تو بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ہر ہندو بچے کی شادی بھی ایسے خاندان میں کرتا تھا جس میں پہلے اس کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور بیٹی کا رشتہ بھی ایسے خاندان میں دیتا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ یعنی ہندوؤں کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہاں رشتہ داری ہے وہاں رشتہ نہیں ہوگا۔ کزن میرج کو تو چھوڑ دیں، چچا، خالہ، پھپھی، ماموں کی بیٹی کو چھوڑ دیں، کوئی دور کی رشتہ داری بھی جہاں ہو وہاں وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ جب ہندوؤں کی شادیاں ہوتی تھیں تو بڑے بڑے دور دراز ہوتی تھی۔ تو یہ جو بچوں میں بیماریاں آتی ہیں یہ ہندوؤں کے بچوں میں کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چچا یا خالہ یا ماموں یا پھپھی کی بیٹی کی شادی سے بچے میں یہ بیماری ہے، تو وہ تو جہاں تک کوئی رشتہ ہو تو وہاں شادی نہیں، کہ پھر ان کے بچوں میں بیماریاں کہاں سے آتی تھی؟ اب اس کا جواب اس لبرل سوسائٹی کے پاس کوئی نہیں، بچے تو ان کے بھی بیمار ہوتے تھے اور اسی طرح ہوتے تھے جس طرح آج ہوتے، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کوئی چیز جو شریعت نے حلال کی ہے کبھی بھی انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہوتی، اور کوئی چیز جو شریعت نے حرام کی ہے وہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ ایک فطری بات ہے، جتنی چیزیں شرعاً حرام ہیں ان کے کھانے کے نقصانات آج بھی آپ طب سے بھی پڑھ لیں
لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، او جی اسے شراب دے دو نا، اس بیماری میں بڑا مفید ہوتا ہے۔ بھئی شراب مفید ہوتا تو حرام کیوں ہوتا؟ اللہ نے جب جو خالق ہے ہر چیز کا، اس نے حرام قرار دیا ہے۔ سارا مغرب خنزیر کھاتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اور اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے جو جلدی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان پر بات نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھی ایک ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے، بڑا عرصہ انگلینڈ میں رہے، ڈلوال کے تھے، برطانیہ میں بڑا عرصہ رہے، تو انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اس خنزیر کے گوشت کی جو بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس پر پوری ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کتاب پرنٹ کرا لیں، پھر 2 جلدیں دیں اس ادارے کو تو وہ پڑھے کہ کتاب ٹھیک ہے یہ نہیں، تو وہاں وہ نہیں، پرنٹ نہیں کرانے دیتے۔ پرنٹ سے پہلے آپ کو مسودہ کلیئر کرانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چھاپ لیں۔ تو اسے انہوں نے انکار کر دیا منسٹری نے کہ تم یہ کتاب نہیں چھاپ سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر انہیں چٹھی لکھی کہ بھئی یہ میری میڈیکل ریسرچ ہے اور میری ساری تحقیق کا نچوڑ ہے، تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں سے یہ غلط ہے، میں نہیں چھاپ سکتا، تاکہ میں پھر تحقیق کروں اور اپنی اصلاح کروں یا آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ میں نے تو ساری عمر کی ریسرچ جو ہے وہ اس پہ لگا دی ہے، تو میرے اتنے برس لگے ہیں، اور آپ کہتے ہیں چھاپ ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر یہ اگر میری تحقیق غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کی تحقیق صحیح ہے، لیکن اگر یہ کتاب چھپ جائے اور لوگ خنزیر کھانا چھوڑ دیں تو ہم یورپ میں گوشت پورا نہیں کر سکتے، یہ ہماری سرکاری مجبوری ہے کہ اتنا خنزیر کھایا جاتا ہے کہ اگر لوگ یہ چھوڑ دیں تو گوشت نہیں پورا ہو سکتا، اس لیے آپ نہیں چھاپ سکتے۔ یعنی جانتے وہ بھی ہیں کہ جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں وہ مضر صحت بھی ہیں، شرعاً تو حرام ہو گئی، لیکن اسی لیے حرام ہوئی کہ انسانی صحت کے لیے، انسانی مزاج کے لیے، انسانی عادات و خصائل کے لیے وہ مفید نہیں تھی۔ اور جو چیزیں حرام نہیں ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں، اب کسی کو شاید بھی مفید نہیں ہوتا، اسے شاید سے نقصان ہوتا ہے، حالانکہ شاید میں شفا ہے۔ تو یہ انفرادی معاملہ جو ہے اس کا اطلاق کل پہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو کوئی خاص بیماری ہے، ایک آدمی کو دودھ پینے سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، حلال ہے۔ تو اجتماعی طور پر حلال میں شفا ہے، حرام میں کوئی شفا نہیں۔ اس لیے یہ بہانہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے فلاں حرام کھلا دو، یہ فلاں کو یہ بیماری ہے اسے بندر مار کے کھلا دو، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں۔ حرام میں شفا نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہ چچا کی بیٹیاں، پھپھی کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں حلال فرمائی ہیں۔ یہ لبرل مسلمان خواہ مخواہ شور کرتے ہیں اس کے خلاف، یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے متاثر ہو کر کر رہے ہیں، یہ ہندوؤں سے متاثر لے کر کر رہے ہیں۔ اور یہ تحقیق جو کہتے ہیں جی وہ کزن میرج سے بیماری ہوتی ہے، یہ بھی انہی یورپین کی اور انہی عیسائیوں یہودیوں کی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ جو اللہ نے حلال کیے ہیں رشتے وہ حلال ہیں، جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں وہ حرام۔ سارا یورپ، سارا مغرب بدکاری میں مصروف ہے، اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سب اس عہد کی لا علاج بیماریاں جو ہیں یہ ساری تو اس سے لباطت سے شروع ہوئی۔ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اس کی اجازت ہر حکومت دے رہی ہے، مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے نکاح جائز ہے۔
یعنی لواطت کی، ہم جنس پرستی کی اجازت دی ہے، ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ لا علاج ہیں۔ تو جو لوگ خود ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ سلامتی کا راستہ اختیار کیا جائے، اور کیوں نہ دین حق پہ عمل کیا جائے، اور دامان رسالت پناہ کو تھاما جائے۔